اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک زبردست ویڈیو آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ ٹرانزٹ ٹی ایم او پورٹل ڈی ایف پی او کا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کا ٹرانزٹ ٹی ایم او پورٹل اکاؤنٹ یا سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرنا تھا وہ آپ کو بتایا تھا، کیونکہ پہلے جو ہماری ٹریننگ ہوئی ڈی ایف پی او آئی ٹی ٹیم نے جو ٹریننگ کی تھی آن لائن، اس میں انہوں نے سارا پورٹل ڈی ایم او ٹرانزٹ پورٹل یوز کرنا بتایا تھا۔ اسی کے روشنی میں وہ ایک بنائی گئی ویڈیو، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اب اس میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، جیسا کہ آپ دن بھر جو ہے وہ ساری بکنگز کرتے تھے ڈی ایف پی او پورٹل اکاؤنٹ کے اندر، سافٹ ویئر کے اندر، اور پھر جتنے بھی بیگز آپ بناتے تھے رجسٹرڈ پارسل کے اور رجسٹرڈ لیٹر کے، یو ایم ایس کے، ای ایم ایس کے، وہ سارے کے سارے بیگ دوبارہ سے جو ہے نا آپ کو ڈی ایم او پورٹل جو ٹرانزٹ پورٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر دوبارہ سے بیگز بنا کے تو آپ کو پھر سے وہ سارے سکین کرنے پڑتے تھے اور کنفرم کرنا پڑتا تھا، تو تھوڑا سا ایک لمبا پروسیس تھا۔ آج 23 دسمبر 2020 آج ہی ڈی ایف پی او ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کی جو مینجمنٹ ہے، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن لاجسٹک ڈویژن، ان کی جو سپورٹ ٹیم ہے، انہوں نے باقاعدہ سے گائیڈ بھی کیا اور ہمیں ایپس جو ہے نا وہ سینڈ کی ہیں۔ اب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب یہ جو ڈی ایم او ٹرانزٹ پورٹل، اس کی ایپ آ چکی ہے اور موبائل فون کے اندر یہ ایپ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس ایپ کے اندر آپ لاگ ان کریں گے اور اس کے اندر لاگ ان کرنے کے بعد آپ یہاں بیگ سکین کر دیں گے، اور اس کے لیے آپ کو بار کوڈ سکینر بھی یوز نہیں کرنا پڑے گا ایکسٹرا سے، بلکہ اس کے اندر ہی بار کوڈ سکیننگ موبائل فون کے کیمرہ سے سکین کرنے کا آپشن موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈی ایم او ٹرانزٹ پورٹل اکاؤنٹ، اس کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی ڈی ایم او ڈسٹرکٹ میل آفس، اس کو ڈسٹرکٹ میل آفس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، ٹرانزٹ ڈی ایم او پورٹل، تو ڈی ایم او سٹینڈز فار ڈسٹرکٹ میل آفس۔ ڈسٹرکٹ میل آفس جو ہوتا ہے وہ شہر کا، سٹی کا جو جی پی او ہوتا ہے، جنرل پوسٹ آفس جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دوست فرنچائز لے چکے ہیں ان کا جو ڈی ایم او ہے ڈسٹرکٹ میل آفس، وہ ہمیشہ جی پی او ہی ہے آپ کا جو ڈسٹرکٹ کا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ فائنلی ٹیگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو میل سبمٹ کروانی ہوتی ہے شام کے وقت، وہ آپ نے کروانی ہوتی ہے اپنا قریبی جو ہوتا ہے، قریبی چاہے وہ جی پی او ہے چاہے چھوٹا کوئی پوسٹ آفس ہے، اس کے اندر آپ نے میل سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن جو ہے یہ تقریباً تمام فرنچائزی جو فرنچائز رجسٹرڈ ہو چکی ہے جن کے نام، ان کو سینڈ کر دیا گئی ہے یہ ایپ، اور انہوں نے یقیناً موبائل فون کے اندر اس کو انسٹال کر لیا ہوگا۔ اوکے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ اس کو یوز کرنے کے لیے میں اس میں اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ دوں گا، لاگ ان۔ جی، یہ لاگ ان ہو چکے ہیں آپ، یہ سیلف آپریٹڈ ہے، مطلب یہ خود بخود جو ہے نا اس میں ساری چیزیں آٹومیٹک ہیں۔ اس میں 3 آپ کو سامنے آپشن نظر آ رہے ہیں، جس میں ڈی ایف پی او بیگ لسٹ ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، ریٹرن آر ٹی کا ریکویسٹ، ریٹرن آر ٹی کا ریکویسٹ لاگز۔ اوکے، اس میں یہ تھا کہ ڈی ایف پی او بیگز جو آپ نے بنائے تھے پورٹل میں، جن کو بکنگ کی تھی، ساری بیگز بنائے تھے، بیگز کلوز کرنے ہیں۔ ان بیگز کو کلوز کرنے کے بعد ان کی بیگ رپورٹ جو ہے وہ آپ نے پرنٹ کر لینی ہے، اور ہر بیگ رپورٹ کے 2 پرنٹ آپ نے لینے ہیں،
اور وہ متعلقہ بیگز جو بنائے آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک لسٹ اٹیچ کر کے آپ اپنے ٹیگڈ جو جی پی او ہے یا پوسٹ آفس ہے شام کے وقت وہاں پہ جمع کروا دینی ہے، اور ایک جو ہے ان سے ریسیونگ لے کے آپ نے واپس اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ ہر بیگ کی 2 رپورٹس ہوں گی، ایک اس کے ساتھ لگ جائے گی، وہ جمع ہو جائے گی، اور دوسری جو ہے وہ آپ ریسیونگ لے کے واپس اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اب جب وہ آپ لے کے آئے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ موبائل فون کے اوپر یہ ایپ کھولنی ہے جو ڈی ایم او ٹرانزٹ پورٹل کی ایپ ہے۔ اس کے اندر آپ نے جب سائن ان کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلا جو اوپر آپشن ہے وہ ہے ڈی ایف پی او بیگ لسٹ۔ اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹائپ اور اسکین دا کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر اوپر دیکھیں بار کے اندر ڈی ایف پی او بیگ لسٹ بار کے اندر اس کے رائٹ سائڈ پہ اوپر اسکینر کا آپشن بھی موجود ہے۔ تو آپ جو آپ کے پاس رپورٹ ہے، بیگ رپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا جو آپ نے بیگ کو بار کوڈ لگایا تھا، وہ بیگ کا ڈی ایف پی او بیگ جو تھا اس کا بار کوڈ جو ہے وہ اسکین کرنا ہے۔ جیسے میں نے اسکینر پہ کلک کیا تو اس نے اس پہ اسکینر پہ چلا گیا۔ اب اس کے سامنے اگر وہ رپورٹ ہوگی تو وہ اسکین کرے گا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے نا اس کے اندر انٹر کر دے گا۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، تو اس میں آپ کو ایکسٹرا سے بار کوڈ اسکینر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس میں آپ مینولی بھی دے سکتے ہیں، مینولی بھی اس کے اندر جو ہے نا جہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائپ اور اسکین، تو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ مینولی آپ کے پاس جو بار کوڈ ہیں جو بیگز کے ہیں، جو ڈی ایف پی او بیگز آپ نے جمع کروائے ان کے مینولی بھی ہوں گے آپ کے پاس، وہ آپ اس کے اندر انٹر کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ کلک کیا، اب جو بھی آپ نے اس کا نمبر ہے وہ اس کے اندر نمبر انسٹال مطلب ٹائپ کرنا ہے، اور ساتھ ہی انٹر کا جو رائٹ سائڈ پہ انٹر کا ریڈ بٹن بنا ہوا ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، تو وہ آپ کا سکین ہو جائے گا، اور نیچے کنفرم کا ایک بٹن آئے گا۔ جب وہ بیگ اس کے اندر جتنے آرٹیکلز تھے ان کی ڈیٹیل سامنے آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی نیچے کنفرم کا ایک بٹن آئے گا، اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے، تو وہ بیگ آپ کا کنفرم ہو جائے گا۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ لازمی کیوں ہے، اس سے جان کیوں نہیں چھڑائی گئی؟ اس سے جان اس لیے نہیں چھڑائی گئی کہ یہ جہاں مطلب ادھر آ کے آپ جب کنفرم کریں گے ایک جو بیگ ہے اس کو کنفرم کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے اس بیگ کے اندر جو آرٹیکلز تھے وہ سبمٹ کروا دیے ہیں، اس کی رپورٹ یا ڈی ایف پی او کو چلی جائے گی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، لاسٹ میں جب یہ سکین ہو چکے ہوں گے اس کے بعد لاسٹ میں جو ڈی ایف پی او بیگ لسٹ جو آپ نے پرنٹ کی تھی اور ریسیونگ لے کے متعلقہ جی پی او یا پوسٹ آفس سے ریسیونگ لے کے آپ نے واپس لے کے آئے تھے، وہ بھی اسی کے اوپر آپ نے ایک آپشن آئے گا، وہاں پہ اسی سے بے شک کیمرے سے آپ اس کی پکچر بنا کے تو آپ اپلوڈ کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ ریچارج ہو جائیں گے، اور جب وہاں سے وہ رپورٹ پہنچتی ہے ان کے پاس وہ ادھر سے اپروو کر دیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریچارج ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ایک ڈی ایم او پورٹل اکاؤنٹ جو پہلے یوز ہو رہا تھا جس کی ٹریننگ ہوئی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن چونکہ وہ ڈی ایم او ٹرانزٹ پورٹل جو سافٹ ویئر ہے وہ یوز نہیں کر رہے اس وقت، پلاننگ چینج ہو گئی ہے، اب موبائل ایپ جو ہے یہ یوز کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے، کیونکہ اگر وہ ویڈیو موجود رہتی تو کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے تو ان کے لیے پرابلمس تھیں۔ تو یقیناً یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہے، تمام جو ڈی ایف پی او کے اوونر ہیں ہر سٹی کے اندر، ان کے لیے یہ ایک زبردست جو ہے نا ویڈیو ہے، اور ایسے دوست جو ابھی انٹرسٹڈ ہیں ڈی ایف پی او فرنچائز لینے میں، ان کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے کسی حوالے سے، کیونکہ میں بھی ایک فرنچائزی ہوں اور میں نے بھی فرنچائز لی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جن پروسیس سے گزرے ہیں جو آگے پروسیس ہوتا ہے وہ میں پراپرلی گائیڈ کرتا جاؤں۔ ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک فرنچائز نہیں لی اور انٹرسٹڈ ہیں یا فرنچائز ایون کہ اپلائی کیا ہے، ان کو کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر سے شیئر کر دوں گا، آپ ضرور جو ہے اس کو فالو کیجئے گا۔ چینل بھی آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر
کر دیں تاکہ بہت سارے دوستوں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ اس ایپ کو ہم اس کے علاوہ یہاں پہ یہ 3 جو بارز ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں DFPO بیگ لسٹ، ریٹرن آرٹیکل ریکویسٹ۔ یہ ریٹرن آرٹیکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آرٹیکل ہے جو وہاں پہ سبمٹ نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے، انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہے، آئی تھنک جو ابھی تک کلیئر انفارمیشن تو میں 100% ہی نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی 60-70% یہی چیز ہے کہ جو آرٹیکل وہاں سے ریٹرن ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ GPO سے یا جو جس پوسٹ آفس میں آپ نے سبمٹ کروانا تھا وہاں سے ریٹرن آیا ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اندر کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اس کو ہم نے آرٹیکل ریٹرن ڈیٹیل کو کلک کیا تو یہاں پہ ٹائپ آر اسکین دا کوڈ، جی جو آرٹیکل واپس آیا ہے اس کو آپ نے اسکین کر لینا ہے اور اسکین کر کے انٹر کر دینا ہے، پھر کنفرم کر دینا ہے جب اس کا سامنے ڈیٹیل آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آپ نے بیگ سبمٹ کروائے، ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ یہاں سکین کرنے کے بعد وہ چلی گئی، لیکن اگر کوئی آرٹیکل واپس آتا ہے اور آپ یہاں سکین نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آرٹیکل آپ نے جمع کروا دیا ہے اور وہ آرٹیکل ڈیسٹینیشن پہنچ نہیں سکے گا، تو اس لیے وہاں پہ بہت ساری چیلنجز کا، بہت ساری پرابلمس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جو ریٹرن آرٹیکل ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی پراپرلی بنا ہوا نہیں ہے پارسل، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کسی چیز پہ، تو وہ آپ کا واپس آ گیا، تو آپ نے اس کو یہاں پہ سکین کر کے کنفرم ضرور کر دینا ہے تاکہ جو ہے نا آپ پھر دوبارہ متعلقہ جو آپ کا کسٹمر تھا اس کو آپ کنٹیکٹ کر کے اس کو ریٹرن کر سکیں۔ تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ڈسکرپشن میں اپنا کانٹیکٹ نمبر اور چینل کا لنک شیئر کر دوں گا، پلیز اس کو دیکھیں، اس کی انفارمیشن لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم اس کو لاگ آؤٹ کریں گے، یہاں چینج پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور یہاں سے لاگ آؤٹ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔